تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ عظمتیں اور وہ شانیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو اللہ جل مجد الکریم کے محبوب نے بتائی ہے مخصوص صحابہ کے لیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو اٹھا کر اہل بیت کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور بعض لوگ اہل بیت کی شانیں اٹھا کر صحابہ کے لیے شامل کرتے ہیں. ہم دونوں کی بھرپور قسم کی مذمت کرتے ہیں. ہم نہ اہل بیت کی شانوں کو صحابہ کی شانوں کے ساتھ ملانے کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہم صحابہ کی شانوں کو اہل بیت کی شانوں کے ساتھ ملانے کی اجازت دیتے ہیں. اہل بیت کا جو مقام ہے وہ اپنا ایک بلند مقام ہے، اور صحابہ کا جو مقام ہے وہ اپنا ایک بلند مقام ہے. اب وہ گزشتہ دنوں میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے سارا اپنی طرف سے وہ چربا بنا کے جی وہ معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم وہاں گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو ایک وحشت سی محسوس ہوئی. پہلے تو ہم اس جملے کا رد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے محبوب کو وحشت محسوس نہیں ہو سکتی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کو تنہائی محسوس ہوئی، اکیلا پن محسوس ہوا، یہ کہہ سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے نبی پاک کو وحشت محسوس ہوئی. تو بہرحال مختصر یہ انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک کو وہ تنہائی محسوس ہوئی، اکیلا پن محسوس ہوا، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جناب حیدر کرار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ الکریم کی آواز میں نبی پاک سے کلام کیا. حالانکہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں ایسا نہیں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں ایسا نہیں ہے. ساری کتابوں کے اندر یہی ہے کہ جب نبی پاک کو اکیلا پن محسوس ہوا، نبی پاک نے محسوس کیا کہ مجھے جو ہے وہ تنہائی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آواز آئی نا عرش کے پردوں کے پیچھے سے، وہ اور کسی کی آواز نہیں تھی، وہ جناب صدیق اکبر کی آواز.